السلام علیکم فرینڈز، آج ہم لوگ سننے جا رہے ہیں ناول اسری یسریٰ کی ایپیسوڈ 8 جس کی رائٹر ہیں حسنہ حسین۔ اور اوئے 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 جیسے جیسے ایپیسوڈز آگے جاتی جا رہی ہیں نا، سسپینس وغیرہ کھلتا جا رہا ہے، اسٹوری کھلتی جا رہی ہے۔ بہت ہی کوئی خطرناک دردناک قسم کی اسٹوری ہے یار۔ آپ لوگ اس کو سنیں گے نا، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس میں نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لٹرلی۔ کافی جو اس دور میں یا معاشرے میں ایک برائیاں یا کچھ چیزیں چل رہی ہیں نا، انہی چیزوں کو اس میں قلم بند کیا گیا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، اب کچھ مائیں ایسی ہیں جن کی شادی ارینج ہوئی ہے، آگے سے جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ ابیوزو ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے سسرال ان پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں۔ اب دیکھو، کمزور ہے ایک پرسن اگر فیملی میں، تو اس کو اپنا غصہ، فرسٹریشن، اپنی کچھ چیزیں نکالنے کے لیے اپنے سے کمزور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کے سامنے کمزور کون ہے؟ اس کی اولاد۔ وہ اس پہ اپنا سارا غصہ ہے، ٹارچر ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اپنی اولاد کو کرتی ہے نا۔ اس طرح سے جو فیملیز بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، ان میں اگر کوئی کم ذات یا کم اسٹیٹس والی بہو آ جائے تو اس کی اولاد کو ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی اور اس کی وہ رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی۔ پلس اس میں یہ کہ اگر ان کی ماں پھر ان حالات سے تنگ آ کر یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ جائے، پھر تو ان کے بچوں کی زندگی موت کے برابر ہوتی ہے۔ مطلب پھر تو ان بچوں کا کوئی پرسان حال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کی سٹوریز کو ملا کر یہ والا ایک ناول جو ہے وہ لکھا گیا، بہت اچھا لکھا گیا یار۔ بیچ بیچ میں اسلامک بھی ٹچ دیا گیا ہے، جیسے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاشرے کی اس وقت حقیقت ہے نا، اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو کیا ہی بہت زیادہ اسپوائلر دوں، جتنا مطلب میں نے بتا دیا۔ آئی ہوپ کہ خلاصے میں اتنا ہی کر سکتی تھی میں۔ اب ہم لوگ اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں صحیح بول رہی تھی یا اس میں کچھ اور چینجنگز ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم لوگ اس کو فٹافٹ سے اسٹارٹ لیتے۔ ریڈی سیٹ گو۔ وہ رات جو اس کے لیے آسان تھی، وہ جمیلہ داؤد کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اعظم شیرازی کے گارڈ اس خطرناک موسم میں اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ حماد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ پہلے بارش اور آندھی نے اس کا موڈ خراب کیا تھا، اور اب کسی ملازم کے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ کی فکر مندی نے اسے شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، گفٹ لیے جا چکے تھے، مہمان اس وقت ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہے تھے، اور اس کی ماں متفکر سے لاؤنج میں چکر لگاتی پھر رہی تھی، اور اس کے باپ تو اسی وقت گھر سے نکل گئے تھے جب انہیں فارس کی عدم موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ جبکہ اعظم شیرازی نے اس خبر کا کچھ خاص نوٹس نہیں لیا، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر بھی نہیں اٹھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ڈاکٹر مصطفیٰ نے فون پر فارس کی اطلاع پہنچائی تھی، اور جمیلہ اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو فارس سامنے ہی اپنے بیگ میں کتابیں رکھتا دکھائی دیا۔ آہٹ پر رک کر اس نے جمیلہ کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ رک سا گیا۔ جمیلہ کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ زرد تھا، فکر، خوف، پریشانی انگ انگ سے آیا تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے دیکھا، وہ تڑپ، وہ خوف اور پریشانی ایسی تھی جیسے کسی سگی ماں کی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے فارس کو بازوؤں سے پکڑ کر تو پہلے خوب ڈانٹا، پھر رونے لگی اور روتے روتے اسے بھیج کر گلے سے لگا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں معلوم تھا میں پریشان ہو جاؤں گی، پھر بھی؟ I'm sorry۔ اس کے لبوں نے جنبش ہوئی۔ وہ بمشکل اپنے رونے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وعدہ کرو تم آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرو گے۔ چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس نے کہا، بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے، کبھی گھر چھوڑو گے نہیں؟ وعدہ، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو پہلی بار روتے دیکھا تو وہ اس کی وجہ سے روئی تھی۔ اس کے خیال سے اسے دکھ پہنچا۔ آپ بھی نہیں جائیں گی؟ اس عرصے میں پہلی بار وہ اپنا کوئی خدشہ لبوں پر لایا تھا۔ ہاں میں بھی نہیں جاؤں گی، جمیلہ نے یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں اپنے شوہر اور سسر کی طرح بے رخی نہیں دکھا پائی، میرے دل پر میرے اختیار نہیں ہے۔ وہ چائے کے لیے ان کے پاس رک گئی تھی اور ساری بات بتانے کے بعد سر جھکائے کہہ رہی تھی، محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، جس کی جو جگہ دل میں لکھی ہو مل کر ہی رہتی ہے۔ یہ اس بچے کا رزق ہے جمیلہ، وہ تم سے وہی حصہ لے رہا ہے جو اس کے لیے آسمان پر طے کر دیا گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے، اور وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ اس وعدے پر قائم رہا، مگر جو وعدہ جمیلہ کا تھا وہ اسے ایفا نہ کر سکی۔ ٹھیک 3 سال بعد جب حماد کا ایڈمیشن امریکہ کے بہترین اسکول میں ہوا تو آنن فانن اعظم شیرازی نے جمیلہ کو امریکہ شفٹ ہونے کا اندیا دے دیا۔ ہارون پہلے سے وہاں موجود تھا۔ شیرازی انٹرپرائزز کی امریکہ کی فرم کو آج کل وہی سنبھالا تھا۔
11 سال کی عمر میں وہ خبر فارس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جمیلہ کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ماں تھی اور وہ اس کی ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جمیلہ کے لیے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ حماد، اس کے لیے امریکہ ہونا بہت ضروری تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ جانے سے قبل وہ اس سے ملنے آئی تو اس نے کہا، اور وہ چپ چاپ کھڑا رہا تھا۔ جمیلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما، اس کا گال چوما، اسے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا تھا، اور وہ خاموشی سے یوں کھڑا رہا جیسے وہ چند دنوں کے لیے دوسرے شہر تک جا رہی ہو اور اس کے جانے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس کا رویہ جہاں مدت کو پریشانی میں مبتلا کر گیا، وہاں جمیلہ داؤد کے اندر بہت سے اندیشے جگا رہا تھا۔ وہ نارمل حالات میں پلا بچہ نہیں تھا کہ کسی بھی سچویشن کو نارمل انداز میں ہینڈل کر سکتا۔ ہر چوٹ اس کے لیے گہری، ہر زخم اس کے لیے بڑا، اور ہر جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جمیلہ اس قدر محنت سے اسے اس مقام تک لائی تھی، اور اب جب بکھرتا دیکھا تو دل کرچی کرچی ہو گیا۔ سارا رستہ وہ بھی روتی رہی، اور باغ کے درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر فارس وجدان بھی۔ اس دن وہ مدت کو بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد بھی باغ سے ملا، اور کسی بھی صورت گھر واپس جانے کو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سدا کا ضدی ہمیشہ جمیلہ کے ہی قابو میں آیا کرتا تھا، مگر اس دن جمیلہ نہیں تھی تو ڈاکٹر مصطفیٰ اس کے پاس آئے تھے۔ وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے دنیا جہان سے رخ موڑے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں چاقو تھا۔ درخت کے تنے پر کئی لکیریں کھینچی گئی تھی، کئی سوراخ کھودے گئے تھے۔ تم جانتے ہو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، انہوں نے قریب پہنچ کر کہا تھا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ فارس کا سر ہنزو جھکا رہا، وہ درخت کے تنے پر اسی دستی چاقو سے کھرچتا رہا۔ گھٹنوں پر جوتوں کے جگہ جگہ مٹی لگے نشان تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ رک گیا، رخ موڑا تو اپنا سر مزید جھکا گیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے، وہ آنسو بھری ہوئی اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ چکے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کے ساکت لبوں پر شکوے دھرے تھے، اس کی خاموش چیخ چیخ ایک ایک ظلم پر احتجاج کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، انگلیوں پر جا جگہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگے ہوئے تھے، اور درخت کے تنے کا جو حشر تھا وہ تو ان کے سامنے ہی تھا۔ ایسے ہتھیار کو کسی صورت ہاتھ میں نہیں لینا چاہے جو خود آپ کو بھی زخمی کر دے۔ انہوں نے چاقو لے لیا، اسے برابر میں اپنے گھٹنے پر بٹھا لیا۔ مدت قدرے فاصلے پر بلندی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ان کی موجودگی سے کچھ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ اس سے درخت نہیں کٹ سکتا۔ میں درخت کاٹ نہیں رہا، تو کیا کر رہے تھے؟ وہ چپ رہا، نظر جھکی رہی۔ آنسو کی لکیر پھر سے نمایاں ہوئی، مگر اس کا ضبط کمال کا تھا۔ وہ رو رہا تھا، مگر ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ نہیں رو رہا۔ اسے جمیلہ داؤد کے جانے کا کوئی غم نہیں، اسے سرے سے کوئی فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں، مگر اس کا چہرہ، اس کے تاثرات، اس کی آنکھیں، بھلا وہ غم بھی چھپائے جا سکتے ہیں جو آنکھوں میں بس جاتے ہوں؟ تم تو اتنے پیارے، اتنے ہمت والے، اتنے صبر والے بچے ہو۔ انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر خود سے لگایا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا وہ بہت برا ہے، تبھی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ ضبط ٹوٹا تو سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ وہ ان کے کندھے سے لگ کر رویا تو پھر چپ نہ ہوا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسی گھنے سایہ دار شجر کے نیچے بیٹھے اس کی پشت سہلاتے رہے، اسے تسلی اور دلاسے دیتے رہے، اسے یقین دہانی کرواتے رہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ جلد آ جائیں گے۔ مگر فارس وجدان کو لگتا تھا اس کے پاپا، اس کی مما کی طرح جمیلہ داؤد بھی کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ دھرتی پر خزاں اتری ہوئی تھی، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، سبزہ گہرا خشک لگ رہا تھا، ہر شے رنگ بدل رہی تھی۔ ایک رنگ اس کا بھی تھا، سفیدی میں گھلتا، سیاہی میں بدلتا، نفرت سے الجھتا، رشتوں میں بھٹکتا۔ اس کا اپنا رنگ، رشتہ خون کا تھا، مگر خون سے زیادہ اہم دادا کے لیے عزت اور وقار تھا، دولت اور اسٹیٹس تھا، شہرت اور نیک نامی تھی۔ وہ ہر کام باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے اور ہر چال میں اپنی مصلحت کو مقدم رکھتے تھے۔ جمیلہ داؤد کے جانے کے تیسرے دن انہوں نے اس کا داخلہ بورڈنگ اسکول میں کروا دیا تھا۔ معاملات پہلے سے طے تھے، سر انجام اب دیے جا رہے تھے۔ جمیلہ کی جدائی پھر اب اجنبی جگہ پر، اجنبی ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، پڑھائی میں اس کی کارکردگی صفر ہو کر رہ گئی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے ٹیچرز کو جواب نہیں دیتا تھا۔ کئی بار ہیڈ آفس میں اس کی حاضری ہو چکی تھی، کئی بار اس کے گھر رابطہ کیا جا چکا تھا۔ پرنسپل اعظم شیرازی کے جاننے والے تھے اور اس کے سامنے ہی کال کرتے، بات کرتے، مسئلہ بتاتے، کچھ سنتے کچھ سمجھتے اور فون بند کرتے ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیتے، اور پھر وہی روٹین، وہی اذیت، وہی گھٹن، وہی خوف، وہی وحشت بھرا احساس۔ وہ سنبھل جائے گا، یہ سب کا خیال تھا۔ وہ سنبھل نہیں رہا تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر گھٹتے مرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا، وہ شیرازی مینشن اب کبھی نہیں جائے گا، چھٹیوں میں بھی نہیں۔ زندگی ایسی ہے تو پھر ایسی ہی صحیح۔ وہ بھی جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔
اتوار کی ایک صبح آغا علی آیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی تھے۔ پورے 3 ہفتوں کے بعد وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، نہ ہاتھ ملایا، نہ اٹھ کر ان کے گلے لگا۔ ایک فاصلہ قائم رکھے وہ فاصلے پر ہی کھڑا رہا۔ وہ سر سبز لان میں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے اسکول کی عمارت اور ہرے بھرے درختوں سے گرے کھیل کے میدان تھے۔ بچے کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہی لیا دیا سا انداز کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں۔ کیا میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں۔ اپنے سویٹر کی جیبوں میں اس نے مٹھیاں بھینچ لی، لبوں پر مدھم مسکراہٹ لیے وہ جھک کر اسے بغور دیکھنے لگے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ رنگت زرد تھی، ہونٹ خشک اور بے رنگ تھے۔ یقیناً وہ کئی دنوں تک بیمار رہا تھا۔ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں فارز، انہوں نے یاد دلایا۔ ہماری دوستی اب ختم۔ دوستی ختم؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کو صدمہ پہنچا۔ ہم نے تو اتنے وعدے کیے تھے یار، فرینڈز فار ایور ہیں ہم۔ بھویں سکیڑے وہ ذرا خفگی کے ساتھ کہیں اور دیکھنے لگا، گویا دوستی بغیر کسی وجہ کے ختم کی جا رہی تھی، مگر وجہ تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سمجھ چکے تھے وجہ کیا تھی۔ وہ کیوں اس انداز سے بات کر رہا تھا، کیوں ایک فاصلہ سا برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس خوف کو محسوس کر سکتے تھے جو کم عمر میں اس کے اندر جڑ پکڑ آتا، کھو دینے کا احساس، تنہا رہ جانے کا خدشہ، بچھڑ جانے کا غم۔ انہیں دکھ ہوا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اسے الجھاتے رہے، کسی بات پر خود ہنس پڑتے، کسی بات پر ہنسانے کی کوشش کرتے، مگر وہ صدا کا ضدی رخ موڑے بس انہیں خفگی ہی دکھاتا رہا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، جانے سے پہلے انہوں نے کہا۔ میں گھر نہیں آؤں گا، اس نے بھی واضح کر دیا۔ تم نہ آؤ بھائی، ہم تو آتے رہیں گے، وہ کہہ کر گیا اور اپنی بات پر قائم بھی رہے۔ ہر ویکینڈ پر وہ آغا علی کے ہمراہی سے ملنے آ جاتے۔ 15-20 منٹ وہ بحث کرتے ہوئے اسے غصہ دلاتے رہتے کہ جو دوستی اس نے 6.5 سال کی عمر میں ایک 60 سالہ بوڑھے سے کی تھی وہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ بولتے رہتے اور وہ ہنستا رہتا، کبھی لڑ پڑتا، کبھی رونے لگتا، کبھی غصہ دکھاتا اور کبھی ان کے بازوں میں سمٹ جاتا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ناک گال سرخ ہونے لگتے تھے۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا۔ وہ مجھے بھول چکی ہیں۔ جو پیار کرتے وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں مجھ سے پیار نہیں تھا اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر گئیں۔ انہیں تم مجبور سمجھنا چاہیے بیٹا، وہ حماد کی ممی ہے، صرف اور صرف حماد کی ممی۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اگر وہ اس کی ممی ہوتی تو اس کے پاس ہوتی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہری سانس لے کر رہ جاتے۔ انہوں نے بارہا کوشش کی کہ کسی طرح جمیلہ داؤد سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک وہ سمجھ گیا تھا، سنبھل بھی گیا تھا، مگر جمیلہ داؤد کے جانے سے جو خلا اس کی زندگی میں پیدا ہوا وہ کسی صورت نہ پورا ہو سکا۔ ذہن بھٹکانے کے لیے ایک مصروفیت درکار تھی۔ اس نے خود کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا۔ وہ پڑھائی میں پہلے صرف اچھا تھا، مگر اب ٹاپ کرنے لگا۔ ہر مقابلے میں اس کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی۔ گھوڑے سواری، سوئمنگ، ہاکی، والی بال، ٹینس، غرض وہ ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ وہ زندگی کو محسوس کرتا تھا یا نہیں، مگر وہ زندگی کی طرف واپس ضرور پلٹ گیا تھا، اور ان تمام تر مثبت تبدیلیوں کا صحرا ڈاکٹر مصطفیٰ کے سر جاتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ، اتنی لگن اور محنت کے رنگ نہ ہوتے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو کر کب کا اپنے ٹریک سے بھٹک جاتا۔ اس کی ہر کامیابی پر ڈاکٹر مصطفیٰ بے انتہا خوشی محسوس کیا کرتے تھے، اور اس کی ٹرافی اس کو چھو کر دیکھتے، اسناد، سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں لے کر محسوس کرتے، البم کے صفحے پلٹتے جاتے، جو نئی تصویریں کھینچی گئی ہوتی ان میں سے ایک اپنے پاس رکھ لیتے۔ اپنی چھوٹی سی بڑی ہر بات ان سے شیئر کرنے والا فارس فیضان کبھی بھی انہیں اپنی کامیابی سے ملنے والی اذیت سے آگاہ ہی نہیں کر سکا تھا۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا اسے ٹرافیز سلگتے ہوئے انگاروں جیسی لگتی ہیں، اور جب وہ انہیں ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ جب اسکول کی انتظامیہ اس پر فخر کرتے ہوئے اسناد سے نوازتی ہے تو اس پر لکھا آدھا ادھورا نام اسے گال پر تھپڑ کی طرح لگتا ہے۔ جب اسے ایک یتیم کے طور پر پیش کر کے اس کی محنت اور لگن کو سراہا جاتا ہے تو وہ دھول مٹی خاک ہو کر شیرازی خاندان کے قدموں میں کیسے بکھر جاتا ہے، وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا، کبھی بھی نہیں۔ ایک جنگ خود اپنی ذات سے تھی تو دوسری جنگ اسے اعظم شیرازی سے لڑنی پڑ رہی تھی۔ وہ ہنزو اپنے فیصلوں پر مطمئن تھے۔ کبھی کبھار ملنے آ جاتے تو اتنے سخت لفظوں اور اس قدر حقارت سے بات کرتے کہ وہ زمین کی تہوں میں اتر کر رہ جاتا۔ اسے ہر عنایت، خیرات اور ہر مہربانی ایک بھیک کی طرح لگتی تھی۔ آرزو جہانگیر کا ذکر ہر ملاقات کی بنیاد ہوتا۔ وہ اس کے حالیہ دور کے اسکینڈل انگلیوں پر گنواتے، اس کے کارنامے ایک ایک کر کے سناتے جاتے۔ کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ افیئر ہے تو کبھی کسی بڑے کاروباری شخصیت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ آج کل وہ تیسری شادی کی تیاریوں میں تھی۔ کئی بار اس کے یورپ، اٹلی اور فرانس میں مختلف مغربی کپڑوں میں گھومتے پھرنے کی تصاویر دکھائے ہوئے
وہ اسے جتا چکے تھے کہ یہ عورت اس کی ماں ہے اور اس جیسی عورت کا بیٹا ہونا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تھے، اس کے تاثرات کو نہیں جانچتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات خاموشی سے سن کر اٹھ جاتا تھا۔ بند کمرے میں اس کی نظریں کافی دیر تک جھکی رہتی تھی، لب بھیجے رہتے اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی گال پر پھسلنے لگتی تھی۔ اعظم شیرازی اسے اپنے روپ میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا کمزور ہو کر شیرازی خاندان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے، اسے اپنا آپ کمتر لگے، اسے اپنی پہچان سے نفرت ہو، مگر وہ ان کے خوف یا روب میں آنے کے بجائے نفرت اور انتقام کی شعلوں میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ انہیں ویسے ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جیسی وہ اسے دیتے تھے۔ وہ بھی انہیں توڑنا چاہتا تھا، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ۔ وہ بھی ان سے رشتے چھیننا چاہتا تھا، ان کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ جس دن تم نے میرے پوتے سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تاریخ 5 نومبر تھی، اس کی 14ویں سالگرہ کا دن۔ یہ دن اسے کوئی خوشی نہیں دیتا تھا، مگر اس دن اعظم شیرازی کی الفاظ اسے بہت بڑا غم دے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ حیرت دھمکی کی نہیں تھی، حیرت اس امر کی تھی کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ کیا وہ اتنا زندہ تھا کہ اسے یہ دھمکی دی جاتی؟ پہلے آپ کنفرم کر لیں آپ کس سے ملنا ہے، فارس ہارون سے یا فارس وجدان سے؟ ضبط کر کے اس نے شدید غصے کے عالم میں پوچھا تھا۔ ہوا کے زور سے پردے لہرا اٹھے تھے، کھڑکیوں کے پٹ ہلے، باہر کہیں آہٹ بھی ہوئی، بچوں کا شور معدوم ہونے لگا، آغا علی اور گارڈز بھی عدم ہو گئے۔ تاریکی میں روشنی یا تو اس پر تھی یا اعظم شیرازی کے وجود پر، جو ایک شان سے صوفے پر بیٹھے تھے، لیکن وہ شان اور تمکنت، روب اور دبدبا، وہ آنکھوں کی سختی اور پتھریلے تاثرات اس ایک سوال سے ہوا ہوئے تھے۔ وہ سوال نہیں، سلگتا ہوا انگارہ تھا جو کئی حقیقتیں آشکار کرتا، جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی پتھریلی نگاہ اس کے چہرے پر جمی رہی اور وہ مٹھیاں بھینچے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے، حماد شیرازی، میں کسی فارس ہارون کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، والیٹ سے کچھ رقم نکال کر میز پر اچھالی اور شال درست کرتے اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئے، اور وہ آنکھوں میں کرب لیے کتنی ہی دیر تک فرش پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ یہ اس کی اوقات تھی اور وہ اسے یہی اوقات دکھانے آتے تھے۔ وہ دھول، خاک، مٹی تھا، اس کی قدموں میں جگہ تھی، یا شاید قدموں سے بھی نیچے۔ پیسے اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری تھا اور وہ ہمیشہ اسے جھکائے رکھنا چاہتے تھے۔ آغا علی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، تسلی کے 2 بول ہی صحیح، مگر وہ خود ملازم تھا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، کس بات کی تسلی دے سکتا تھا؟ سر جھکائے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے تک فارس اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کے منجمد وجود پر دراڑیں پڑنے لگیں، پہلے آنکھیں نم ہوئیں، پھر گال تر ہوئے، وہ سسکتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک گیا، روتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر گیا۔ نفرت کیا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں جانتا تھا، نفرت کیسی ہوتی ہے وہ اب جان گیا تھا۔ جمیلہ داؤد کی محبت ایک ڈھال تھی، اعظم شیرازی کی نفرت ایک آگ۔ جب تک ڈھال تھی وہ آگ سے محفوظ رہا، اور جب ڈھال نہیں رہی تو وہ راکھ ہونے لگا۔ مطلع برآلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، رمجم برستی بارش کا نظارہ کرتا وہ کھڑکی کے سامنے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی تھی۔ آغا علی اسے لینے آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جواب انکار میں ہی تھا، مگر وہ اسے لے کر جانے پر مصر تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، سر جھکا کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے آغا علی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا فارس مزید بحث کرے گا یا پھر پچھلی بار کی طرح ہاسٹل کی بلڈنگ میں کہیں چھپ جائے گا، مگر وہ اسٹول سے اتر کر کم الماری تک گیا اور بہت ہی خاموشی سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگا۔ آغا علی حیرت سی سے دیکھ کر رہ گیا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ اسی خاموشی کے ساتھ آغا علی کے ہمراہ باہر آ گیا۔ چھتری کے سائے میں وہ سیاہ جیپ کی طرف جا رہا تھا جب سرخ رنگ کی کار سڑک کے اس پار رک گئی۔ گاڑی ڈاکٹر مصطفیٰ کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو اس نے آغا علی سے بیگ پیک لے لیا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ گہرا سانس لے کر آغا علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس پہنچا تو وہ اسے تشویش سے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا۔ وہ ہاتھ بھی گرم تھے۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گھر جانا چاہتا تھا اور وہ یہ بھی جان گئے تھے۔ چلیں، انہوں نے کہا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ رک گیا۔ 2 پونیوں والا سر کسی کتاب پر جھکا ہوا تھا، یکسوئی سے کچھ لکھا جا رہا تھا۔ وہ مڑ کر پچھلی نشست کی طرف گیا، دروازہ کھول کر بیٹھتے دھڑام سے بند کیا۔ بیگ پیک قدموں میں رکھ کر نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی تھوڑی تک کھینچ کر اس نے چہرے بھی پوشیدہ کر لیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو 2 پونیوں والی کو خیال آیا کہ بابا اگر یہ ہیں تو پھر پیچھے کون ہے؟
ड्राइंग बुक, पेंसिल कलर्स और जर्द रंग की टूटी छोड़ छाड़ कर वो घुटनों के बल नशीस के बैक साइड के साथ लगकर खड़ी हो गई। कोई लड़का दुनिया जहान से खफा पोस्ट गाह की तरफ रुख किए लेटा हुआ था। इसका स्टफ्ड जराफे जैसा नया खरीद कर लाया खिलौना इसे सर के नीचे तकिए के फराइज सर अंजाम दे रहा था। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही फारिस? गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। मेन रोड पर डालते हुए डॉक्टर मुस्तफा ने पूछा। वो खामोश पड़ा रहा। उन्होंने गाड़ी रोक कर लिहाफ निकाल कर इस पर डाला, तब भी इसके वजूद में कोई जंबिश न हुई। नशिस्त के साथ लगी वो कभी हैरत से अपने नाना को देखते और कभी इसे। गाड़ी अपने सफर पर गामजन हुई तो फारिस को नींद आ गई। ताहम वो सोती जागती कैफियत में था। कभी आवाजें इसके लिए वाजे हो जाती और कभी मुबहम होकर बिल्कुल मादूम। ये कब उठेगा बाबा? बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देखते रहने के बाद दो पोनियों वाले ने थक कर पूछा। आहिस्ता उन्होंने नरमी से टोका। कब से सोए जा रहा है, सोए जा रहा है। इसकी सरगोशी भी खासी बुलंद थी। एक बार फिर पूरी की पूरी गर्दन मोड़कर इसने अपने जराफा को देखा जिससे खेलने का इसे मौका ही नहीं मिला। कैसे बेचारा इसके सर के नीचे फंसा हुआ था। एक लंबी सांस लेकर वो डॉक्टर मुस्तफा की तरफ मुड़ी। काई इसके सर के नीचे है बाबा। कौन काई? मेरा जराफा। वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। गुड़िया अभी हम घर पहुंचेंगे, बस 2 घंटे का तो सफर है। काई को सांस नहीं आ रहा। वो बड़ी अम्माओं की तरह परेशान हो रही थी। वो जानते थे जब तक इसका मसला हल नहीं होगा वो बोलती रहेगी। सो मुड़कर पीछे देखा तो काई को बचाने के इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। जरा सी हरकत फारिस की नींद खराब कर सकती थी। काई इज ऑल फाइन, आप बस अपनी ड्राइव करे, शाबाश। उन्होंने इसका जहन भटकाना चाहा। नो ही इज नॉट एंड लेट मी हेल्प। वो डट गई। वो बाहर देखो, बारिश हो रही है। फौरन से सीधा होकर इसने खिड़की से बाहर देखा। रिमझिम बरसती बारिश एक तेज हो गई। आंखों में इश्तियाक लिए खिड़की के ठंडे शीशों से लग गई। अब कोई नज़म थी जो गुनगुनाए जा रही थी। यकी से काई के साथ साथ अपने नन्हे डायनासोर का ख्याल आया तो मुड़कर पीछे देखते इसे तलाशना चाहा। पीले रंग का डायनासोर तो इसके कदमों के नीचे था। नन्हे दिल पर एक घूंसा आन पड़ा। बाबा क्या हुआ मेरी शहजादी को? इनकी आवाज मध्यम थी। बाबा वो टार्जन। वो एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर मुस्तफा गहरा सांस लेकर रह गए। सारा रास्ता वो इनका सर खाती रही। कभी कौन सा खिलौना याद आ जाता, कभी कौन सा, और खिलौनों के नाम इतने अजीब और मुश्किल कि वो खुद हैरान होते इसे कैसे याद है। वो हत्तुल इम्कान कोशिश करके इसे इधर उधर की बातों में उलझा रहे थे और अतराफ से यकसर बेनियाज पारिस वजदान नींद की वादियों में खोया जा रहा था। पर्दों की जर्द से झांकती सूरज की तेज रोशनी चेहरे पर पड़ी तो इसने कसमसा कर आंखें खोल दी। उठकर बैठते हुए इसने तायराना निगाह कमरे में दौड़ाई। वो डॉक्टर मुस्तफा के गेस्ट रूम में मौजूद था। वॉल क्लॉक सुबह के 8 बजा रही थी। गहरा सांस लेकर इसने अपने पेशानी को छुआ। बुखार अब नहीं था, तबीयत भी पहले से काफी हद तक बेहतर थी। वो उठकर वॉशरूम में गया। हाथ मुंह धोते हुए इसने खुद को आईने में देखा। होंठ खुश्क बेरंग और आंखों के किनारे सुर्ख हो रहे थे। वो कमरे में वापस आ गया। इसे बेड पर बैठे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि डॉक्टर मुस्तफा आ गए। उन्होंने लाइट ऑन कर दी, खिड़की से पर्दे भी हटा दिए। अब कैसी तबीयत है? इसने सर उठाकर इन्हें देखा। बेहतर है। उन्होंने इसका मुआयना किया और मुआयने के बाद इसे डांट भी पिलाई कि आखिर वो अपनी सेहत के हवाले से इस कदर लापरवाह क्यों हो जाता है। वो चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने पढ़ाई से मुतालिक पूछा तो हूँ हाँ में मुख्तसर जवाब देता। वो साइड टेबल पर लैंप को ही ऑन ऑफ करता रहा। 15 साल सलीम ट्रे में नाश्ते के लवाजमात सजाए अंदर आया तो वो उठ खड़े हुए। तुम नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। इसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते वो सलीम के साथ बाहर चले गए। कुछ देर तक वो बेमकसद निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ाता रहा, फिर नाश्ता करने लगा। जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। बस एक बार फिर सर उठाने लगे थे। इसे आजम शिराजी की आवाज अतराफ में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। मेरा सिर्फ एक ही पोता है, हमाद शिराजी। मैं किसी फारिस हारून को नहीं जानता। पहले एक दस्तक हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी बार दस्तक कम और ठक ज्यादा थी। इसने सूप पीते हुए बेसाख्ता सर उठाकर आवाज की सिमत देखा। खिड़की के शीशे पर नन्हा सा हाथ बज रहा था। फिर चेहरा करीब हुआ। यकीनन इसकी मुतवज्जा होने की तस्दीक की जा रही थी। फिर खिड़की के शीशे पर लफ्ज उभरने लगे। गेट वेल सून। प्याला हाथ में लिए वो अपनी जगह बैठा रह गया। चंद लम्हों के बाद खिड़की का शीशा एक तरफ स्लाइड हुआ। 2 पोनियों वाला सर अंदर हुआ। ढेर सारा तजस्सुस लिए शहद रगा के नुमाया हुई। फिर गुलाब की पंखड़ियों जैसे लब भी हैरत और इश्तियाक से वाह हुए। अब वो इसे देख रहा था, कुछ हैरत से और कुछ वो इसे देख रही थी, कुछ तजस्सुस से। चौखट पर अपनी पोजीशन मजबूत करते इसने एक एक करके सारे सफेद फूल अंदर फर्श पर फेंक दिए कि अगर वो ऐसा ना करती तो फूलों के कचूमर के साथ ही नाजिल होते। दूसरे ही लम्हे वो सुर्ख फ्राक समेत खिड़की फैलाकर कर अंदर आई थी। फौरन फूल समेटे और एक इस्तेहकाक के साथ साइड टेबल पर रखे खाली गुलदान में डाल दिए। फिर सफेद कोट की जेब से फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला। फिर इस पेपर को नन्ही मुन्नी हथेली में रखकर इसके सामने पेश किया।
ہاتھ میں چمچ لیے، دوسرے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھامے 14 سالہ فارس اپنی جگہ پتھر کا پتھر. اسے ابھی تک یہ رونما ہونے والی سچویشن سمجھ میں نہیں آئی تھی. قدموں کی آہٹ راہداری میں گونجتی تو بچی حواس باختہ سی اپنے گلابی لبوں پر انگلی رکش کرتی بیٹھ کے نیچے چھپ گئی. ابھی کلینک جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ بات کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گئے. ات کھلی کھڑکی سے ہوتی ہوئی ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل تک گئی اور وہ جیسے پوری حکایت سمجھ گئے. جنا. وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے کچھ خفگی سے آواز دی اور جنا نامی وہ مخلوق جو بیڈ کے نیچے دو زانوں بیٹھی تھی جھٹ سے بول پڑی. جی بابا. دوسرے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے. کہاں ہیں آپ؟ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے. کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھی. میں آپ کے فرینڈ کو گیٹ ویل سون کہنے آئی تھی. انداز ایسا تھا جیسے یہ بہت ضروری کام ہو. آپ باہر چلیں. کھڑکی بند کر کے فارس سے معذرت چاہتے ہوئے وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے. فارس کی نظر اس طے کیے ہوئے صفحے پر جا ٹھہری جو فرش پر گرا رہ گیا تھا. سوپ کا پیالہ رکھ کر اس نے پیپر اٹھا لیا. آسمان، گھر، درخت، پرندے اور نیچے لکھا گیٹ ویل سون. یہ بچی کون ہے؟ سلیم برتن اٹھانے آیا تو اس نے پوچھا. کون؟ جنت. وہ ڈاکٹر صاحب کی نواسی ہے جی. جنت. ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہرا. جڑوا بہن بھائی، ایک جنت اور دوسرا حسن، حسین یا حسنین تھا. ڈاکٹر مصطفیٰ بارہا ذکر کرتے رہتے تھے. اسے کچھ یاد آیا. خیالات جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی سو اس نے شیرازی مینشن جانے کا ارادہ کر لیا تھا. سویٹر کوٹ پہن کر باہر آیا تو ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی صوفے پر اونڈے منہ پڑی تھی. رونے کا شغل فرمایا جا رہا تھا. سلیم پورے گھر کی صفائی کے بعد ہلکا سا سامان سمیٹ کر بیٹھا تھا. صابرہ پورا کچن کام کر رہی تھی. معلوم ہوا فارس کی وجہ سے ڈاکٹر مصطفیٰ نے جنت کی بلی سلیم کو دے دی تھی. جب تک فارس یہاں ہے تو بلی اس گھر میں نہیں رہے گی اور جنت کمال تو اپنے بلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی. تو بس اس ظلم پر احتجاج ہو رہا تھا. وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا. بیگ پیک کندھے پر لٹکائے جب وہ باغ کے راستے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تو مالک کو ہدایات دیتی مدت کی نظر اچانک اس پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گئی. نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں. بے یقینی کا تاثر حیرت میں اور حیرت کا تاثر خوشی میں بدل گیا. عجلت میں قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی. اس کے ہاتھ اور پھر کندھے سے پکڑ کر اس نے دیکھا اس کے سامنے 10-11 سال کا چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، 14-15 برس کا ایک ہینڈسم سا ٹین ایجر تھا. جدید اسٹائل سے تراشے ہوئے بال آج بھی قدرے لمبے تھے، ہلکا سا خم لیے سیدھا پیشانی پر گرتے تھے اور نیک کالر کو چھوتے دھوپ میں بال سنہرے لگ رہے تھے. ہیزل آنکھوں میں کچھ اور رنگوں کا اضافہ ہو چکا تھا. پورے 3 سال بعد اس نے شیرازی مینشن میں قدم رکھا تھا. وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا. مدت نم آنکھوں سے مسکرائی. میں تو ٹھیک ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم آ گئے. طبیعت کیسی ہے آپ؟ ٹھیک ہے، ہلکا سا بخار تھا بس. مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی. وہ اسے ساتھ لے سروینٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی. اس کا کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سلیقے سے سیٹ تھا. البتہ فرنیچر اور کمرے کی سیٹنگ کچھ حد تک بدل دی گئی تھی. بیڈ، وارڈروب، ڈائننگ ٹیبل کمرے کے ساتھ آرائشی قیمتی اشیاء سجی تھی. مشرقی دیوار گر الماری میں اس کا پرانا سامان حتیٰ کہ کھلونے، کتابیں، ڈیزائنز تک محفوظ تھے. ایک طاہرانہ نگاہ اطراف میں دوڑاتے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا. مدت اسے بغور دیکھ رہی تھی اور کچھ فکر مند بھی تھی. میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں. میں ناشتہ کر چکا ہوں، صرف آرام کرنا چاہتا ہوں. جوتے اتارے وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا. مدت نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی. دروازہ بند ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی. کروٹ بدل کر پشت کے بل لیٹتے وہ چھت کو دیکھنے لگا. اس کمرے کے ساتھ جمیلہ داؤد کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھی. آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تو اس نے لحاظ سر تک تان لیا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی مگر وہ سونا چاہتا تھا اور بہت دیر تک سونا چاہتا تھا. آج فرینڈ شپ ڈے تھا. اب پتہ نہیں سچ مچ کا فرینڈ شپ ڈے تھا یا جنت کا خود ساختہ تھا. وہ نہیں جانتے تھے. بس وہ انہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ دوستوں کو وش کارڈ ضرور دینا چاہیے. اور ان کے اتنے سارے دوستوں میں سے اسے فارس وجدان کا ہی خیال آیا تھا کہ باقی سب تو سفید داڑیوں والے، کچھ گنجے، کچھ بڑے اور بڑی عمر کے انکل اور کچھ عمر رسیدہ ڈاکٹر آنٹیاں تھی. لیکن فارس ان سب سے مختلف تھا. مگر نانا مصروف تھے. انہوں نے اس کے سوالات کے ہوں ہاں میں جواب دے کر باہر بھیج دیا. اس نے سوچا نانا کی ہر چیز اس کی تھی تو پھر نانا کا بیسٹ فرینڈ بھی اس کا اپنا ہوا نا. جھٹ سے کمرے میں گئی، محنت سے کارڈ بنائے، لان سے پھول توڑے، بیگ پیک میں رکھا گفٹ اور باغ کے راستے پہنچ گئی شیرازی مینشن. عقبی دروازے میں ایک آہنی دروازہ تھا جو کبھی کبھار کھلا رہتا تھا. ایک گارڈ وہاں ہر وقت متعین رہتا تھا. اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر مصطفیٰ کا حوالہ ہی کافی تھا. ملازم اسے فارس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر آیا. اس نے دروازے پر دستک دی. کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا. نیلی جینس پر سفید رنگ کی اونی شرٹ میں ملبوس فارس وجدان سامنے کھڑا تھا
اور اب کچھ حیرت سی دیکھ بھی رہا تھا. اتنے سویرے اور اس قدر ٹھنڈ میں وہ گلابی فراک پر لمبا کوٹ زیب تن کیے, ٹویٹی بیگ کندھے پر لٹکائے, اونی مفلر کیپ اور دستانے پہنے سامنے کھڑی تھی. کیا ڈاکٹر مصطفیٰ بھی ساتھ آئے تھے؟ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھے. یہ تمہارے لیے. جنت نے دونوں ہاتھ آگے کر دی. یہ کیا ہے؟ کارڈ ہیں, بابا نے بھیجے ہیں. کچھ استحقاق اور بے تحاشا اشتیاق سے اندر جھانکتے ہوئے اس نے کہا. ایک الجھن بھری نظر جنت پر ڈالتے اس نے کارڈ لے کر کھولا. نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے. میں کیا کروں, مجھے فارس پسند ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ. پیپل کے پتے گرتے رہیں گے, ہم تم کو خط لکھتے رہیں گے. ڈاکٹر مصطفیٰ. بچکانا سی لکھائی تھی اور اتنے اعتماد کے ساتھ ہر شعر کے نیچے ڈاکٹر مصطفیٰ لکھا تھا جیسے اس طرح کے شعر ڈاکٹر مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی لکھ ہی نہ سکتا. ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا دوست فارس لاکھوں میں ایک. ڈاکٹر مصطفیٰ. وہ سنجیدہ تھا, بے تحاشا سنجیدہ, مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی. یہ ڈاکٹر مصطفیٰ نے لکھا ہے؟ اس نے تصدیق چاہی. ہاں, مگر یہ رائٹنگ کتنی خراب ہے. جنت کو برا لگا. اس نے بھویں سکیڑ کر اپنے نانا کے بیسٹ فرینڈ کو خفگی سے دیکھا. آخر یہ اس کی رائٹنگ تھی, کوئی مذاق تھوڑی تھا. کیسی ہے رائٹنگ؟ وہ اسے بیان بدلنے کا موقع دے رہی تھی. بچوں جیسی. ڈاکٹر ایسے ہی لکھتے ہیں, سمجھداری سے بتائے گا. اوہ, فارس کے لب گول ہوئے. سوری, مجھے نہیں پتا تھا. اٹس اوکے, شاہ نے بے نیازی سے کہتے اس نے ایک بار پھر اندر جھانکنے کی کوشش کی. وہ چاہ رہی تھی فارس اسے اندر آنے دے تاکہ وہ اس کا وسیع و عریض کمرہ دیکھ سکے, مگر وہ دیوار بنا کھڑا تھا. سارا انٹرویو یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے لینا چاہتا تھا. تنگ آ کر اس نے بیگ قدموں میں رکھا, بیٹھ کر کھولا, پھر اس کے اندر سے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پیک کیا ہوا پیکٹ نکالا. اٹھ کر اسے پھر فارس کی طرف بڑھایا. اب یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے. گفٹ؟ نہ سمجھے کے عالم میں اس نے پیکٹ لے کر کھولا. 3 چاکلیٹ, رنگ پرنگی کینڈیز, چنگم, چپس کے پیکٹ, چلی ملی اور جانے کیا کچھ ظاہر ہوا. بڑے کھلے دل کی مالک تھی ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی. جس عمر میں بچے اپنا بخار کسی کو نہ دے وہ چاکلیٹ کینڈیز دیتی پھر رہی تھی. وہ خاصا متاثر ہوا. کیا تم مجھے اندر نہیں آنے دو گے؟ اکتا کر اس نے پوچھا تو فارس نے دروازہ وا کرتے ہوئے اسے اندر آنے دیا. بیگ اتار کر فرش پر رکھتے ہوئے تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اندر آ گئے. گھوم کر چاروں طرف دیکھا. کتنا بڑا اور کتنا پیارا کمرہ تھا اس کھڑوس کا. مدت سامنے ہی کارپیٹ پر بیٹھی شرٹ پر بٹن لگا رہی تھی. اسے دیکھ کر مسکرائی. ارے, یہ ننھی پری کہاں سے آئی ہے؟ جنت کے گال لال ٹماٹر ہوئے. وہ بتانا چاہتی تھی پریاں تو ہمیشہ اڑ کر آتی ہیں, مگر وہ چل کر آئی تھی. بڑے ادب سے وہ اس کے پاس گئی, سلام کیا, چند لمحوں کے لیے ٹک کر بیٹھی رہی. آخر یہ تو بتانا مقصود تھا کہ وہ مہذب مہمان ہے تاکہ اس کے آنے جانے پر ہرگز پابندی نہ لگے. ایک نظر نانا کے دوست کو دیکھا جو سامنے رائٹنگ ٹیبل کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیا اب اس کی مہمان نوازی نہیں ہوگی؟ اس نے آنکھیں مٹکا کے یہاں وہاں دیکھا. ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا کتنا مشکل کام تھا. یہ کوئی ننھی پری سے پوچھتا. مجھے مینگو جوس پسند ہے. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے فارس کو بتایا. سوئی سے ٹانگا لگاتی مدت ہنس دی. فارس نے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. مدت نے اشارہ کیا تو وہ بیٹھے بیٹھے اس کی دائیں طرف جھکا. انڈائریکٹلی وہ تم سے کہہ رہی ہے میری مہمان نوازی کرو. مدت نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بتایا تو اس کی بھویں سکڑ گئیں. کیا سبھی بچے ایسے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ مدت نے بھی اسی کا انداز اپنایا. جیسی یہ ہے. کیسی ہے؟ مدت کی آنکھوں میں شرارت چمکی. اتنی فرینڈلی کیوں ہو رہی ہے مجھ سے؟ اس نے الٹا سوال کیا. ہو سکتا ہے وہ تم سے دوستی کرنا چاہتی ہو. فارس کی آنکھوں میں حیرت اتری. مجھ سے دوستی؟ ان کی خسر پسر کے دوران کب جنت کمال اٹھ کر ریک تک گئی, کب اس نے گلابی رنگ کا جرنل کلر بک سمجھ کر باہر نکالا اور کب اس پر کتابیں گری, کچھ پتہ نہ چلا. یہ تو جب سر پکڑ کر ہلکا سا چیخی تو فارس کو ہوش آیا. اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا. یہ کیا کر دیا؟ وہ غصہ دکھانا بھی چاہتا تھا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی وجہ سے دکھا بھی نہیں پا رہا تھا. یہ خود ہی گر گئیں. وضاحتی انداز بھی کمال تھا. خود سے کیسے گر گئیں؟ وہ بھڑکا. میں نے تو یہ پنک والا نکالا تھا. یعنی گلابی جرنل نکالنے پر جو باقی ساری کتابیں گری وہ اپنی مرضی اور شوق سے گری. جنت کمال کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا. آرام سے وہاں جا کر بیٹھو. اس نے جرنل لے کر سامنے فلور کشن کی طرف اشارہ کیا اور وہ واقعی وہاں جا کر بیٹھ گئی. ساری کتابیں سمیٹ کر موڑا تو وہ فلور کشن پر گھٹنوں کے بل کھڑی میز پر رکھی گاڑیوں اور گھوڑوں کے مجسموں کو چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی. ہاتھ مت لگاؤ اسے. فوراً سے لپک کر جنت کمال کو وہاں سے دور ہٹا اور وہ بڑی حیران ہوئی کہ ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا. اب وہ الماری کے ساتھ لگی کھڑکی اور اس میں نفاست سے رکھی ٹرافیز کو دیکھ رہی تھی. نانا ٹھیک کہتے تھے, اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں تھی, بہت مختلف, حیران کن اور خوبصورت. اسے لگا اس کے کمرے میں دنیا کی ہر شے موجود ہے.
کرسی پر چڑھ کر کھڑکی سے باہر شیرازی مینشن کو دیکھتے اس کی معصوم آنکھیں پھیلی. کتنا بڑا گھر ہے تمہارا. مدت نے بے ساختہ فارس کو دیکھا. وہ بے دھیانی میں اس کی دیے گئے پھولوں کو گلدان میں رکھتا جا رہا تھا. اس نے کچھ سنا یا نہیں مگر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا. کیا یہ تمہاری مما ہے؟ اب وہ مدت کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی. میں اس کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. اس سے پہلے کہ جنت سوال کوئی بدمزگی پیدا کرتے ہیں مدت اس کی شرٹ رکھ کر اٹھ گئی. آپ اسے بھی ساتھ لے جائیں. وہ کافی سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا. مدت ہنس دی. لے جاتی اگر وہ میری مہمان ہوتی تب. مدت چلی گئی تو وہ بھویں سے کیڑے جنت کی طرف مڑا. وہ سر اٹھا کر اس سے ہر بات کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے نانا کا دوست کتنا لمبا تھا اور وہ اس سے قد میں کتنی چھوٹی تھی. کیا تمہارے پاس کلرز نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا. نہیں. کلرنگ بکس؟ نہیں. کھلونے بھی نہیں ہیں؟ وہ بہت مایوس نظر آئے. وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا. میں لڑکا ہوں. میں ڈال سے نہیں کھیلتا. میں بھی ڈال سے نہیں کھیلتی. مجھے کاریں اچھی لگتی ہیں. میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیوٹی بھی ہے اور نام بھی ہے میرے پاس. جیری بھی ہے, ٹام بھی ہے میرے پاس. تمہارے پاس نہیں ہے؟ گہرا سانس لیتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا. پتہ نہیں مدت اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی. ایک گلاس مینگو جوس اور کیک, اس میں کون سا سال لگ جانا تھا. نہیں میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. اوہ, ننھی پری کو افسوس ہوا. تو میں ٹام تمہیں دے دوں گی. مجھے ٹام نہیں چاہیے, اس نے تحمل سے سمجھایا. جیری تو میرے پاس ہے ہی نہیں. مجھے جیری بھی نہیں چاہیے. وہ جھنجھلایا. تو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے. میں کھلونے سے نہیں کھیلتا اب. اگلے چند لمحوں تک وہ پلکیں جھپکائے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. پھر اس نے عقب میں اشارہ کیا. تو میں پھر تمہارے لیے وہ کار لے لوں, وہ جو وہاں رکھی ہے ریڈ کلر والی. فارس نے مڑ کر سرخ رنگ کی اس ننھی ماڈل کار کو دیکھا تھا جس میں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی, اور یہ کوئی کھلونا نہیں, کار نہیں تھی. نہیں, ہرگز نہیں. اوکے. اس کے کندھے جھک گئے. نانا کا دوست نانا جیسا نہیں تھا. تم یہاں آرام سے بیٹھو. بازو سے پکڑ کر اسے ایک بار پھر فلور کشن پر بٹھایا گیا. یہاں سے ہلنا نہیں اور کسی چیز کو مت چھیڑنا. میں ابھی آتا ہوں. اوکے. اس نے حامی بھر لی لیکن عمل نہیں کیا. کچھ ہی دیر بعد ٹرے ہاتھ میں لیے وہ اندر آئی تو کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھی دیوار پر لگا کوئی اسٹیکر اتار رہی تھی. میں نے منع کیا تھا تمہیں. ٹرے کارپیٹ پر رکھتا وہ ایک بار پھر اس کے سر پر تھا. بس تھوڑا سا رہ گیا, ابھی اتر جائے گا. وہ سنی انسنی کرتا اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتار چکا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی. مینگو جوس ہاتھ میں تھا. ایک گھونٹ بھرتی 10 باتیں کرتی, پھر تھوڑا سا کیک کترتی, اس کے بعد پھر باتیں کرتی. اس کے سامنے آلتی پالتی مارے وہ صبر کی کڑی آزمائش سے گزر رہا تھا. باتیں بعد میں کرنا, پہلے اسے ختم کر لو. وہ اس مصیبت کو جلد از جلد ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس چھوڑ کر آنا چاہتا تھا. بابا کہتے ہیں آرام سے کھانا چاہیے. وولٹا اسے سمجھانے لگ گئی. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کارپیٹ پر ڈھہ گیا. گویا ہار مان لی کہ بھلے سے 2-3 گھنٹوں میں ختم کرو لیکن خاموشی سے کرو. مگر نہیں, اس نے کسی مریم عرف مونی کے پھسل کر گرنے سے لے کر کاکا کی سائیکل ٹوٹنے اور کسی نیلو آپا کی مرغی چوری ہونے تک کے تمام واقعات سنا دیے. اس نے یہ بھی بتایا کہ جب سیاہ رنگ کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اس کے گھر میں آتی تو وہ سڑک پر کھڑی ہو کر ہاتھ بھی ہلاتی ہے. ایک بار کسی صاحب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اسے ٹافی بھی دی تھی. اور ایک کوئی وہ علیزہ شیرازی, وہ مہینہ بھر اس کے اتنے سارے بڑے گھر میں رہ کر گئی تھی اور یہاں وہاں ہر وقت گھومتی رہتی تھی, بستی سے گاؤں, کھیتوں اور بازاروں میں بھی. اور اس کے گلے میں ایک کیمرہ تھا. وہ ہر کسی کی تصویریں کھینچتی رہتی تھی اور اسے تو وہ ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتی تھی. ٹونٹی جتنی بھی نہیں. کسی علیزہ شیرازی کا ذکر کرتے اس نے منہ کے زاویے کئی بار بگاڑے. وہ کیسے چلتی اور کیسے بولتی اور کیسے دیکھتی تھی, اور کیسے وہ ایک بار ڈھلوان راستے سے اترتے پھسل گئی تھی. اور پھر اس نے اور مونی, کاکا, شاکا وغیرہ سب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور انہیں کتنا مزہ آیا تھا اور وہ کتنا خوش ہوئے تھے. فارس اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا. اور ایک بار پھر ایک لمبا سا کوئی لڑکا بھی آیا تھا. وہ فارس سے بھی لمبا تھا, اور جب وہ آیا تھا تو اس کے آگے پیچھے بہت سی کاریں تھی. اور پھر اس کے اتنے بڑے گھر میں رات کو روشنیاں تھی. اور دعوت پر اس کے بابا بھی گئے تھے. اور نہ باتیں ختم ہو رہی تھی اور نہ جوس اور کیک. یہ میں پی لوں, تنگ آ کر اس نے پوچھا. اور جنت تو تھی ہی کھلے دل والی. جٹ سے گلاس آگے کر دیا. ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتا, کیک کے ٹکڑے منہ میں ڈالتا, اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا, دوسرے ہاتھ میں اس کا بیگ لیتا. کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھا. چلو تمہارے گھر چلیں. جنت جو اپنے آدھے جوس اور پورے کیک کے غم سے اب بھی باہر نہیں نکلی تھی, اس بات پر کھل اٹھی. ہاں ہاں چلو. وہ بڑی خوشی سے بھاگی. حالانکہ فارس کا کمرہ اسے بہت اچھے سے دیکھنا تھا کہ ایسی رنگ پرنگی منفرد چیزیں بھی کیا روز روز دیکھنے کو ملتی ہیں. چلو پھر کبھی صحیح. اپنے بازو پھیلائے وہ چڑیا کی طرح چہکتی سرسبز باغ کے راستے گھاس کے اندر سے بھاگتی جا رہی تھی.
اور اس کا ٹیوٹی بیگ ہاتھ میں لیے ذرا سے خفگی کے ساتھ فارس وجدان اس کے پیچھے تھا. جس طرح وہ بھاگ رہی تھی بازو پھیلا کر گول گول گھومتی تو اسے لگا کہ گرے گی، اور وہی ہوا. کسی پتھر سے اٹک کر وہ اس قدر مزاحیہ انداز میں اچھل کر گری کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی. وہ جو اس کا اونی مفلر اور لانگ کوٹ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے آئی تھی ٹھٹک کر رک گئی. فارس ہنس رہا تھا. وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی. اس نے فارس وجدان کو اس طرح ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا. پہلی بار جنت نے اسے ہنستے دیکھا تو سر نیچے کیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. او آئی ایم سوری. اسے یکا یک احساس ہوا تو بمشکل ہنسی ضبط کرتا تیزی سے اس کے پاس آیا. بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ بدک کر اپنا بازو چھڑاتی ہوئی اور زور زور سے رونے لگی. کیا بہت زور کی چوٹ لگی ہے؟ ہنسی ضبط کر کے بمشکل سے پوچھا. دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھے وہ چلائی. تم مجھ پہ ہنسے. اصل غم یہ تھا تم مجھ پہ ہنسے، میں تم پہ نہیں ہنسا. وہ اصل میں بار بار وہ منظر آنکھوں میں آ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نہیں جا رہی تھی. شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہ یوں روئی جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں. اچھا آئی ایم سوری، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا. اس نے فوراً ہی غلطی کا اعتراف کیا. مگر تم ہنسے، میں بابا کو بتاؤں گی تم ہنسے. فارس اس افتاد پر بری طرح سے گھبرا گیا. میں سوری تو کر رہا ہوں. وہ نفی میں سر ہلاتی گئی. یعنی سوری سے کام نہیں چلے گا. کچھ سوچ کر فارس نے جیب سے والیٹ نکالا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی دیوانگی تو وہ اپنے کمرے میں ہی دیکھ چکا تھا. والیٹ کے ساتھ لٹکتی 2 تلواروں میں سے ایک تلوار اس نے الگ کر کے جنت کی طرف بڑھائی. وہ جو بڑی دل جمی سے رونے کا شغل فرما رہی تھی رک گئی. آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے گھٹنے پر ہاتھ ہٹا کر ذرا سا آگے سارے درد بھلائے اس ننھی سی تلوار کو بغور دیکھنے لگے. پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا. یہ اب میری ہے. ہاں پکا میری ہے. پکا تمہاری ہے. تم کاکا کی طرح واپس تو نہیں لوگے؟ نہیں، میں کاکا کی طرح واپس نہیں لوں گا. پکا نہیں لوگے؟ پکا نہیں لوں گا. اور اگر لیا تو نہیں لوں گا بھائی، اس نے تحمل سے کہا، ورنہ جی چاہ رہا تھا اپنے بال نوچ لے. اور وہ اٹھ گئی. تلوار کو مٹھی میں دبایا، آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق لیے. تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے پوچھا. نہیں تو. وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے بولی. اور یہ اتنا رونا دھونا صرف اس لیے تھا کہ وہ ہنسا؟ کوڑ کر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سڑک کی طرف لے آیا. کنارے پر آہستگی سے قدم اٹھاتے وہ بس ذرا سا ہی آگے چلے تھے کہ سڑک کے اس پار بچوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا. جنت کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلاتے شور مچانے لگے. ٹیپو، کاکا، مونی، میرے فرینڈز. اپنا ہاتھ چھڑا کر زور سے چلاتے اس نے فارس کو بتایا. گھر چلو. وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا اور وہ وہیں سے چلاتی اپنے دوستوں کو جانے کا کچھ بتا رہی تھی. وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر مصطفیٰ لان میں پریشان کھڑے تھے. سلیم اسے یہاں تلاش کرنے کے بعد تھکا ہارا ابھی واپس لوٹا تھا. انہیں دیکھتے ہی چلا اٹھا. ڈاکٹر صاحب، یہ رہی جنت. یہ کہاں تھی؟ وہ حیران ہوئے تھے. کہاں ہو سکتی تھی؟ فارس نے بھویں سکیڑی. ان کا منہ حیرت سے کھلا. وہ تنہا شیرازی مینشن پہنچ گئی تھی. گو کے باغ کا راستہ محفوظ تھا اور شیرازی مینشن بھی کچھ زیادہ دوری پر نہیں تھا، مگر پھر بھی جنت کا یہ کارنامہ انہیں حیران اور فکر مند کر گیا تھا. میں نے آپ سے پوچھا تو تھا. ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر خفا ہوئے تو وہ بتانے لگی. میں نے کہا تھا ہاں جائیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اکیلی چلی جائیں. میں بالکل خاموشی سے گئی تھی، آرام سے. روڈ پر تو بالکل نہیں گئی، باغ سے گئی تھی بابا. وہ جو بہت لمبے انکل ہیں نا، جن کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں، وہ جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. وہ چاہ رہی تھی ڈاکٹر مصطفیٰ تائید میں سر ہلائے تاکہ وہ بات آگے بڑھائے، مگر وہ پریشانی مسئلے جا رہے تھے. ہاں وہ بہت اچھے ہیں. میں نے ان سے کہا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. انہوں نے مجھے اندر جانے دیا. میں نے 3 بار دروازہ نوک کیا تھا. 3 بار بابا. بڑی سمجھداری سے ہاتھ ہلا کر وضاحتیں دیتی. وہ انتہائی معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی. تمہیں تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پھر اس سے پوچھا. وہ کہنا چاہتا تھا ہاں بہت، مگر چونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی تھی سو اثر مروت نفی میں سر ہلا دیا. شکر ہے. وہ اسے بازو سے پکڑے اندر لے آئے. شام کا کھانا ہمارے ساتھ، اب یہاں سکون سے بیٹھو. انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مگر مجال ہے جو ان کی نواسی نے ایک گھڑی بھی اسے سکون سے بیٹھنے دیا. وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جاتی اور جتنے کھلونے بازوں میں سما سکتے تھے انہیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتی. وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے، چیزیں ایسے دکھائی جاتی ہیں. وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو بے بسی سے دیکھتا تو وہ ہنس دیتے. آپ تو بہت انجوائے کرے. ہاں بہت. وہ اس کے تاثرات سے کافی محظوظ ہوتے تھے. کبھی الجھتا، کبھی اکتا کر مظاہرہ کرتا اور کبھی جنت کی کسی بات پر ہاں میں سر ہلاتا. وہ انہیں اچھا لگ رہا تھا. وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے جا رہے تھے.
رنگ بھرنے والی کتابیں، کہانیاں، اسٹیکرز اور جانے کیا کیا وہ اسے اٹھا اٹھا کر دکھا رہی تھی۔ سلیم گزرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ پھر سارا بکھیرا اسے ہی تو سمیٹنا تھا۔ صابرہ بوا کو کھانے کی ہدایت دیتے ڈاکٹر مصطفیٰ ضروری کال اٹینڈ کرنے اوپر چلے گئے۔ واپس آئے تو سلیم سمیت فارس وجدان بھی بلاکس جوڑ جوڑ کر جنت کے لیے ڈال ہاؤس کی تیاری میں نظر آ رہے تھے۔ مینول پیج کھول کر اندازہ لگاتے، ایک دیوار کو دوسری دیوار سے جوڑتے اور جنت کو حتی الامکان عمارت کی بنیاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ کسی محاذ کا حصہ لگ رہے تھے۔ مجھے بھی ہیلپ کرنی ہے، وہ شور مچا رہی تھی۔ تم توڑ دو گی۔ دونوں نے اسے گھور کر پرے ہٹایا۔ یہ میرا ہاؤس ہے۔ کمر پر ہاتھ ٹکائے جتانے لگی۔ کوئی رسپانس نہ ملا تو گھوم کر دوسری طرف آئی۔ یہ سب میرے بلاک سے میرے بابا کا گھر ہے۔ اس نے سنی انسنی کیے وہ دونوں بڑی یکسوئی سے جتے ہوئے تھے۔ میں بول رہی ہوں، دوبارہ شور مچا۔ میں بابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گی، اس نے فارس کو دھمکایا۔ یہ شروع سے ہی ایسی ہے، اکتا کر اس نے سلیم سے پوچھا۔ اس کا خیال تھا وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے لاڈ پیار سے ہی بگڑ گئی ہوگی۔ نہ کرو جی، اس کی تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اب تو۔ سلیم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر ہنسا۔ رونق لگی رہتی ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو بڑا بور کرتے ہیں، ہی۔ خوبصورت ڈال ہاؤس کی تعمیر شام کے 6 بجے تک مکمل ہوئی تو اسے اٹھا کر اوپر اس کے کمرے میں رکھنے گئے، اور ایک بار پھر جنت نے اسے اپنی ایک ایک چیز دکھائی، اور اس بار فارس وجدان کے انداز میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی دی گئی اشیاء کو کھول کھول کر دیکھ بھی رہا تھا۔ انداز میں اب کے تجسس نہیں تھا مگر اکتاہٹ بھی نہیں تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ڈبل صوفے پر لحاف میں دب کے اپنے نانا کے سینے سے لپٹی جنت کمال تو وہیں سو گئے، مگر وہ رات گئے تک باتیں کرتے جاگتے رہے۔ وہ صبح کے 7 بجے گھر سے نکلا تھا اور باغ کے راستے ٹہلتا وہ بہت دور نکل جاتا تھا۔ یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو جنت اسے کھڑکی سے جاتا دیکھتی رہتی تھی۔ چوتھے دن وہ اپنے نانا کی اجازت سے مین گیٹ پر موجود تھی، اور پھر جیسے یہ روز کا معمول بن گیا تھا، وہ صبح سویرے جیسے ہی اسے باغ کے راستے نظر آتا تھا وہ اپنا وہی ٹویٹی بیگ پہنے بھاگتی چلی آتی تھی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی، کبھی راستے میں اس کے نمونے دوست بھی ساتھ ہوتے تھے، ٹیپو، مونی، کاکا، شاکا، ایک تو نام انوکھے، اوپر سے حرکتیں بھی عجیب، شاخوں سے لٹکتے، اور مریم عرف مونی تو سارا وقت بڑی اماؤں کی طرح اپنے سر پر دوپٹہ ہی جمائے رہتی تھی۔ جنت ان کی لیڈر تھی، چیختے ہوئے جس رخ اشارہ کرتی وہ سب اسی طرف دوڑ پڑتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور فضول سے لطیفے ان کے اتنے مضحکہ خیز ہوتے کہ وہ ہنس ہنس کے گھاس پر لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچتا رہ جاتا ہنسنے والی بات کیا تھی۔ کبھی کسی شرارت پر بستی کے لوگ ڈانٹنے کو لپکتے تو وہ سارے اسے ڈھال بناتے پیچھے چھپ جاتے، اور لوگ اسے اعظم شیرازی کا کوئی غیر ملکی مہمان سمجھ کر لحاظ کر جاتے۔ ان کے جانے کے بعد جو جھڑکیاں وہ انہیں پلاتا، اگلے 5 منٹ تک تو کسی کی آواز بھی نہ نکلتی۔ اس کے بعد وہی بھاگ دوڑ اور شور شرابہ، اور وہ انہیں کبھی الجھن اور کبھی اکتاہٹ سے دیکھ کر رہ جاتا۔ اتنے شور اور ہلے گلے کا وہ عادی نہیں تھا، مگر مسئلہ صرف عادت کا نہیں، انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے عجیب وحشت ہوتی تھی، اور وہ ان کی سنگت میں 7 سالہ فارس ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی ننھی ننھی خوشیوں اور کہکوں سے الجھنے لگتا، ساری محرومیاں تلخیاں ایک ساتھ یاد آتی تو اس کے احساسات عجیب ہو جاتے اور موازنہ شروع ہو جاتا۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ بچے، ہر غم، پریشانی اور خوف سے مبرہ، رشتوں میں گھرے، محبتوں سے جڑے۔ انہیں حق تھا اس طرح کہکے لگا کر ہنسنے کا، اس طرح مسکرانے اور ڈھیر ساری شرارتیں کرنے کا۔ نہ کسی کے باپ نے اسے چھوڑا تھا، نہ کسی کی ماں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین بچے تھے جو اپنا بچپن ویسا ہی جی رہے تھے جیسا انہیں جینا چاہیے۔ ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور ذہنوں میں کوئی سوال نہیں، وہ شفاف تھے، ان پر ان کے والدین کوئی دھن نہیں جمنے دے رہے تھے۔ اور ایک وہ تھا جسے اس کے اپنے والدین نے محبت سے لکھ کر نفرت سے مٹا دیا تھا۔ اس دن وہ واپس آیا تو کافی زیادہ اداس تھا۔ سارا دن وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر رہا۔ سلیم اور جنت اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ چپ رہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ آئے تو اس کا رویہ محسوس کر گئے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک سوالات جوابات کرتے رہے مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اب وہ انہیں یہ بتائے کہ وہ ان کی 7 سالہ نواسی اور اس کے دوستوں سے جیلس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کا ذکر کرے کہ ان کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بے سکونی کا سامنا کر کے اس بار خالی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارے غم، الجھنیں اور محرومیاں سمیٹے وہ گھر چلا گیا۔ اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ سے اپنی بات شیئر نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ باغ میں گیا تو بچوں نے اسے ایک بار پھر گھیر لیا۔ تنگ آ کر اس نے کسی تنہا ویران گوشے میں اوجھل ہو جانے کی کوشش کی
خیال تھا کہ جب وہ انہیں نہیں ملے گا تو وہ اپنے کھیل میں مگن ہو کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر وہ بچے بھی گویا بوتل کا جن تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے چیختے ہوئے یوں نمودار ہوئے جیسے ان کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا ہو، یعنی کہ حد ہے تب کر جھڑک کر اور انہیں اچھا خاصا ڈانٹ کر وہ گھر چلا گیا۔ اگلے دو دن اس نے باغ کا رخ نہیں کیا۔ تیسرے دن پوری فوج اس کے دروازے پر تھی۔ کاکا نے مچھلیاں پکڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تم دیکھو گے؟ اور کاکا کی تو شان ہی الگ تھی۔ اسٹیل کے ایک برتن کو فوراً ہی آگے کر دیا۔ اس نے سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹیڈ پول ہیں، بمشکل ضبط کر کے کہا۔ ہاں ہمیں پتا ہے یہ مچھلیاں ہیں۔ یہ جنت تھی۔ یہ مچھلیاں نہیں ہیں، اس نے تحمل سے کہا۔ یہ بڑے ہو کر مینڈک بنیں گے۔ نہیں، یہ بڑی ہو کر بڑی مچھلی بنیں گے۔ جنت ڈٹ گئی۔ اس نے ہار مان لی۔ ان کی مچھلیاں، ان کی مرضی، بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، مینڈک، زرافہ، ہاتھی، شار، کچھ بھی بنے اس کی بلا سے۔ ٹیپو کو بلی کا بچہ ملا ہے، بلیک کلر کا ہے، اتنا کیوٹ ہے، وہ ٹیپو گھر سے لائے گا تو ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک اور اطلاع وہ ہم پہنچائے گئے اور بڑے ہی رازدارانہ انداز میں پہنچائے گئے۔ چونکہ جنت کی بلی سلیم کو دے دی گئی تھی سو وہ بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی تاکہ اس کے نانا کو بالکل پتہ نہ چلے کہ ایک اور بلی کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ بیزار سا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وسیع و عریض سبزہ زاد پر اعظم شیرازی باہر بیٹھے تھے۔ لان چیئر کا رخ اسی طرف تھا۔ بظاہر وہ کافی پیتے ہوئے آغا علی کی بات سن رہے تھے مگر وہ دیکھ رہے تھے اسے۔ فارس کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں میں یکایک سختی اتر آئی۔ رخ بدل کر اپنے کمرے میں گیا، کوٹ اور سنیکرز پہن کر باہر آیا تو ایک واویلا مچا ہوا تھا۔ کاکا سے بھاگتے ہوئے برتن گر گیا تھا۔ ان کے ٹیڈ پول جنہوں نے بڑے ہو کر مچھلیاں بننا تھا وہ گھاس میں کہیں گم ہو گئے تھے اور وہ سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی کے بغیر تو وہ مر گئی ہوں گی۔ یہ خیال جنت اور اس کی جینیس فوج کو پورے 10 منٹ کی تلاش بسار کے بعد آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابا کے ساتھ دوبارہ جاؤں گا تو بہت ساری ڈھونڈ لاؤں گا، کاکا نے تسلی دی۔ فارس انہیں ساتھ لیے باغ کی طرف چلا گیا۔ بچے اس کے ساتھ بہت خوش تھے اور یہ خوشی دونوں فریقین کے لیے بس وقتی ہی تھی کہ جب ٹیپو اپنے بلے کے ساتھ باغ میں نمودار ہوا تو اسے تب سمجھ میں آیا کہ پوری فوج اسے لینے کیوں آئی تھی۔ وہیں رکو، میں کہہ رہا ہوں وہیں رکو۔ وہ قدرے فاصلے پر کھڑا ہاتھ کے اشارے سے اسے کہہ رہا تھا اور جنت بلی اٹھا اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، بالکل بھی نہیں کاٹتی، تم ہاتھ لگاؤ۔ اس کا خیال تھا فارس کو بلیاں اچھی نہیں لگتی، تبھی نانا نے اس کی بلی کو در بدر کر دیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس کے نانا کے دوست کے چہرے پر ناپسندیدگی کم اور خوف زیادہ تھا، حالانکہ وہ تو امن کی علم بردار بن کر آئی تھی تاکہ فارس اور بلیوں کے درمیان کوئی مفاہمت کروا سکے۔ مگر ڈرو نہیں، یہ بہت اچھی ہوتی، کچھ نہیں کہتی ہیں، وہ پیار اور منت بھرے لہجے میں سمجھا رہی تھی اور وہ ایک ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کرتا الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جنت وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں کہہ رہا ہوں آگے مت آؤ۔ اور وہ سنی انسنی کرتے آگے آ رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بلی سے کوئی ڈرتا ہے؟ خفگی بھرے پیار سے پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسے پیچھے کرو، اس نے جھڑکا۔ نہیں، طبیعت خراب نہیں ہوتی، دیکھو مجھے کچھ ہوا۔ اس نے بلی کو سینے سے لگا کر بھینچا۔ یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی، بہت پیاری ہے۔ ہاں، یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی اور بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، لیکن مجھ سے اسے دور رکھو۔ آخری جملہ اس قدر غصے اور سختی سے اس نے کہا کہ وہ ڈر کر وہیں رک گئے۔ اگلے کئی لمحے لب بھینچے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر شدید غصے کے عالم میں کٹی کہہ کر اپنے سپاہیوں سمیت مڑ گئی۔ کٹی؟ وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ بھلا ان کی دوستی کب ہوئی تھی؟ وہ بھویں سکیڑے اس نمونی کو جاتے دیکھتا رہا، وہ جو سر جھکائے بہت غصے سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ آج جنت نہیں آئی؟ کھانے کے لوازمات میز پر سجاتی مدت نے پوچھا تو گلاس میں پانی ڈیلتے اس نے رک کر دیکھا۔ صبح والا واقعہ یاد آیا تو مسکراہٹ داہنے گال کی جانب اٹھ گئی۔ اب وہ نہیں آئے گی، کٹی کر کے گئی ہے۔ ساتھ اس نے پورا قصہ سنایا تو مدت ہنس دی۔ بہت پیاری بچی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں، حالانکہ شروع میں جب ڈاکٹر مصطفیٰ اسے لائے تھے تو بہت ڈری سمی رہتی تھی، بات تو دور کی باتیں کسی کے پاس تک نہیں آتی تھی۔ لاؤ کا چمچ منہ تک لے جاتے اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی، حرکت تھم گئی۔ سر اٹھا کر مدت کو دیکھا۔ کیوں؟ مدت گلاس میں پانی ڈیل رہی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ڈاکٹر مصطفیٰ نے کچھ نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ فارس نے چمچ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ آپ کو آغا علی بلا رہے ہیں، دروازے پر ملازم لڑکا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں ابا کی بات سن کر آتی ہوں۔ مگر وہ نہیں آئی، غالباً اس کے ذمہ کوئی کام لگا دیا گیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک لان میں ٹہلتا رہا، پھر کچھ سوچ کر ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ سلیم نے کھولا تھا۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر جنت وہیں سے چلائی،
بابا فارس آیا ہے، وہ جو اس خیال میں تھا کہ محترمہ اپنی کٹی نبھائیں گی تو اس پرتپاک استقبال پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر لائی، جھٹ سے اپنے کھلونے اور بھالو وغیرہ ہٹا کر صوفے پر اس کی جگہ بنائی۔ یہاں بیٹھو۔ میز پر ہمیشہ کی طرح اس نے پھولوں کی پنکھڑیاں الگ الگ کر کے گول دائرہ بنا رکھا تھا۔ مسلی ہوئی پنکھڑیوں کے گرد پتوں کی لہر اور سلامت پنکھڑیوں کا گھیرا تھا۔ کہاں گم ہو لڑکے؟ صبح سے نظر ہی نہیں ہے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے جنت کی پوری کارستانی نے سنا دی اور وہ کچھ شوق اور حیرانی سے اپنی نواسی کو دیکھ کر رہ گئے۔ نواسی جو اپنا غصہ ناراضگی بھلائے اپنی کوئی ڈرائنگ فارس کو دکھا رہی تھی، یکایک خفا ہو گئے۔ کٹی! یہ ایک دن میں دوسری بار دوستی ختم ہو رہی تھی۔ بھویں سکیڑے وہ خفا سی آتش دان کے قریب کونے میں جا بیٹھی، چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا تاکہ سلیم صابرہ بوا طوطے، پرندے، چڑیوں اور چونٹیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنی ناراض ہے۔ تمہیں نہیں لگتا اب تمہیں میری نواسی کو منانا چاہیے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے گھور کر دیکھا۔ آپ کی نواسی صبح میری جان لینے والی تھی، مت بھولیے، اس نے کہا۔ نگاہیں مسلسل جنت پر تھی۔ سلیم اس کے پاس جا بیٹھا، اب منت سماجت کرتا اسے کہانیوں کے بہلاوے دے رہا تھا۔ اللہ کے لیے بیٹا، شہزادیوں کی کہانی مت سنانے بیٹھ جانا، ایسا نہ ہو رات کو سونے سے پہلے دوبارہ ضد کرے کہ گدے کے نیچے ایک مٹر رکھا جائے تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ وہ اصلی شہزادی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ہو چکا تھا۔ فارس ہنسا۔ جنت کا چہرہ مزید دیوار کی طرف گھوم گیا۔ یہ پہلے فارس کو غصہ دکھا رہی تھی، اب اپنے نانا سے بھی ناراض ہو چکی تھی۔ ہاں، یہ پچھلے ہفتے ہوا ہے۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ ہماری جنت اتنے سکون سے سوئی کہ بس، جواب سلیم نے دیا۔ جنت کو غصہ آ گیا، یہ اس لیے کہ سلیم نے 7 گدے نہیں رکھے تھے۔ ناراضگی کے باوجود گردن موڑ کر وضاحت ضروری سمجھی۔ سارا قصور سلیم کا تھا۔ اگر وہ 7 گدے رکھتا تو جنت کنفرم شہزادی ٹھہرتی۔ تو میں کہاں سے لاتا 7 گدے؟ سلیم نے احتجاج کیا۔ اور گدے چھوڑے، ہمیں تو وہ مٹر بھی نہیں ملا جو نیچے رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے دانتوں کی پریاں مٹر کو دان سمجھ کر لے گئی ہو، ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا۔ جنت چونکی، پھر عادت سے مجبور سب بھول بھال کر ان کے پاس آئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے بابا؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے پوچھنے لگی۔ ہاں، پریاں آتی ہیں، یاد ہے فارس، جب تمہارا دانت ٹوٹا تھا اور ہم نے اسے تکیے کے نیچے رکھا تھا؟ اور آپ مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ چڑ گیا۔ اچھا، وہ ہنسے، یعنی ہم باقی سب کی باتیں کریں، تمہاری نہ کریں؟ وہ چہرے کا رخ بدل گیا۔ بابا بتائیں نا، پھر کیا ہوا؟ پھر پری آئی، فارس کا دانت لے گئی، پیسے رکھ کر چلی گئی، ہے نا فارس؟ وہ فارس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ پلیٹ سے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا۔ جنت کی آنکھیں اشتیاق سے پھیلی، لیکن اسے پھر افسوس بھی ہوا کہ جب اس کا پہلا دانت ٹوٹا تھا تو پتہ نہیں کب، کیسے اور کہاں گرا تھا کہ دوبارہ ملا ہی نہیں، ورنہ مونی نے تو کہا تھا تکیے کے نیچے رکھنا، پر ہی آئے گی۔ رات کافی دیر تک محفل جمی رہی، باتیں ہوتی رہیں۔ وہ سونے کے لیے گیسٹ روم میں گیا تو کچھ ہی دیر بعد جنت آ گئی۔ بیڈ پر کوئی کتاب کھولے بیٹھا تھا، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا نے کہا ہے تمہیں بلیاں بری نہیں لگتی، اور تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا؟ ہاں، اس نے تائید میں سر ہلا دیا۔ بابا کہتے ہیں اگر تم بلی کے ساتھ کھیلو گے تو تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ بہت زیادہ؟ وہ تو ٹھیک کہتے ہیں۔ تو تم اب کبھی بلی کے ساتھ مت کھیلنا، پیار بھی نہیں کرنا۔ اس نے تنبیہ کی۔ مسکراہٹ ضبط کر کے اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ورنہ تم بیمار ہو جاؤ گے، پھر اسکول بھی نہیں جا سکو گے، پھر ٹیچر تمہیں ماریں گی۔ غالباً ڈاکٹر مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ گڈ نائٹ۔ وہ سمجھا بجھا کر چلی گئی اور وہ متبسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ آج کی ایپیسوڈ تو اتنی اچھی تھی نا یار، میری تو ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی۔ اتنے سارے پوائنٹس میں نے سوچے تھے آپ لوگ کے ساتھ کلیئر کرنے کے، پر نا یار سب سے اچھا سین جو تھا نا، ایک تو جنت جو گری باغ میں، وہ والا سین بہت اعلیٰ تھا، اور جو دوسرا سین تھا نا، وہ اس کی جو دوست مچھلیاں پکڑ کر لائے۔ سچ میں یار، بچوں میں نا اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے کچھ ایسا رکھا ہوتا ہے۔ انسان جتنا پریشان ہو، جتنا ڈپریس ہو، جو بھی ہو، بچوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، باتیں، ان کی حرکتیں اتنی کوئی پیاری لگتی ہے نا، انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر، بھول کر بس ان میں گم ہو جاتا ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کو سننا چاہتا ہے، ان کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ تو واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے یار، اتنی کیوٹ سی بچی ہے نا جنت، اللہ اللہ اللہ۔ پتہ ہے فارس یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بہت خوش نصیب ہے
پر ہر انسان نا اپنے حصے کا غم، اپنے حصے کا دکھ، اپنے حصے کی پریشانی برداشت کرتا ہے، اور اگلے بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار آج وہ جس پوائنٹ پر ہے اس نے اس کے پیچھے کتنا سروائیو کیا ہے۔ فارس کی نظر میں اب جنت صرف ایک ہنسنے مسکرانے والی شوق چنچل سی شرارتی سی بچی ہے، حالانکہ اس نے پیچھے کتنا سروائیو کیا ہے، وہ کتنا برداشت کر کے آئی ہے، وہ کن کن عذاب اور مصیبتوں سے نکل کر آئی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسا صرف بچوں کے ساتھ یا اس اسٹوری میں نہیں ہوا، یہ ریالٹی ہے لائف کی۔ مطلب ہر انسان نا اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ یا بندی آج اتنے سکسیسفل ہیں، آج ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، معاشرے میں ایک عزت ہے، تو دیکھو یہ کتنے لگ گئے۔ کوئی بھی سنگل پرسن بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یار انہوں نے کتنا سروائیو کیا ہے، انہوں نے پیچھے کتنا برداشت کیا ہے، انہوں نے کتنی مشکل گھڑیاں نبھائی ہیں، انہوں نے کتنے دکھ جھیلے ہیں، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اور مجھے لگتا ہے شاید کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ مطلب وہ لوگ صرف یہی دیکھنا چاہتے کہ یار اگر یہ کامیاب ہے تو یہ بہت لکی ہے۔ کوئی بھی لکی نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہر انسان نا اپنے ایک ٹائم کا اسپیسیفک جو غم، جو دکھ، جو پریشانی، جو تکلیف قدرت نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے نا، اس کو بھگتتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو انعام ملتا ہے یا صلہ ملتا ہے، کچھ بھی۔ اچھا، ہمارے میں نا ایک بہت مشہور ایک کہاوت ہے کہ کسی کو نا پہلی عمر کے غم ملتے ہیں اور کسی کو بعد کی عمر کے غم۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں اتنے زیادہ غم اٹھاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، پھر جب وہ شادی ہو جاتی ہے یا پھر وہ تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ سکھ اور آسانیاں دیکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلے عمر میں بہت زیادہ عیش کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا شادیاں ہو جاتی تو وہ بہت زیادہ دکھ دیکھتے ہیں۔ اب جنت کے ساتھ ایسا تھا کہ اس نے اسٹارٹنگ میں بہت دکھ دیکھے اپنی امی کی وجہ سے، پھر درمیان میں اس کا ایک پیریڈ آیا لائف میں کہ اس نے نا اپنے نانا کے ساتھ بہت زیادہ سکھ دیکھے، خوشی کی زندگی گزاری، پھر اس کی لائف میں ایک پیریڈ آیا کہ اس کی شادی ہو گئی، اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، اس نے اپنے سسرال کے ظلم سہے، برداشت کیا بہت کچھ، تو وہ غم آ گیا۔ پھر اب انشاءاللہ سے یہ ایٹ دا اینڈ تو یہی ہونا ہے نا، ہر اسٹوری میں یہی ہوتا ہے، فارس سے اب اس کو جو ہے نا خوشیاں، سکون اور آسودگی ملے گی۔ ایک بات ہے کہ دیکھیں تربیت کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ایک اچھی خاصی ہنسنے مسکرانے والی بچی تھی، اس کی ماں کی سائیکوپیتھ نیچر نے اس کو کتنا پریشان کر دیا، پھر جب اس کو اچھی انوائرمنٹ ملی، اس کو سکون ملا، اس کو خوشیاں ملی، تو وہ واپس اپنی زون میں لوٹ آئی۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لائف میں۔ اب پتہ ہے مجھے اسٹارٹنگ میں اتنا مزے کا یہ ناول نہیں لگ رہا تھا، بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے نا، مجھے ویسے ویسے یہ ناول بہت اچھا لگتا جا رہا ہے۔ اور میرا یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ایک بھی ایپیسوڈ مس نہ ہو، میں جلدی جلدی آپ کے ساتھ سارا ناول شیئر کروں۔ تو کوشش تو میری یہ ہوگی کہ میں جلدی جلدی آپ لوگ کے ساتھ ساری اسٹوری شیئر کروں، لیکن پھر بھی اگر کچھ رہ جائے تو اس کے لیے بہت دل سے معذرت۔ ویسے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ 2 یا 3 ایپیسوڈ پر ڈے آپ لوگ کے ساتھ کرتی جاؤں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔